کے حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ مارا لاگو میں ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بی بی کی، بنیامین نیتن یاہو. انہوں نے ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا تھا، لیکن اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں ہمیں یہ اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ آمادہ ہے ایران کے اوپر کارروائی کے سلسلے میں. البتہ اسرائیل کین ہیو گو اہیڈ. اسرائیل بہت پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ایران کو پھر اٹیک کیا جائے اور ان کی میسائل جو ہے سائٹس اس کو اٹیک کیا جائے، کیونکہ اب نیوکلیئر تو اتنا خطرہ نہیں رہا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا جو میسائل ڈیفنس ہے وہ ایکچولی اوفینس بن گیا. ایران کے پاس میسائل کا ڈیفنس نہیں ہے، ایران کے پاس میسائل کا اوفینس ہے. دے کین یوز دوز میسائلز اینڈ رین دیم آن اسرائیل اینڈ دے کین ایکچولی ڈسٹرائے اے لاٹ آف اسرائیل. اور یہ اب خطرہ بنا ہوا ہے. اور اس لیے اسرائیل از ویری کین کہ اس سے پہلے کہ وہ سٹیج آ جائے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ایران کے اوپر جیسے کہتے ہیں ایک اور دھکا دو گرتی ہوئی دیوار کو. وہ ایک تو انہوں نے انٹرنلی ایک ریزسٹنس کریٹ کر دی ہے ریجیم چینج کی، اوپر سے وہ ملٹری اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. سو دے آر ہوپنگ کہ دس ول لیڈ ٹو ریجیم چینج. تو آئی تھنک یہ اب ایران کی باری ہے، اینڈ آئی تھنک ایران کو پتہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور ان کے پریزیڈنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ وغیرہ. پزشکیان ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح. آئی تھنک ایران از نیکسٹ. بٹ یو نو اف ایران از نیکسٹ فار اسرائیل دین یہ سارا جو ریجن ہے وہی خطرے میں ہے. اور پاکستان کی پوزیشن اس سے پہلے بھی بڑی کروشل تھی کہ فیلڈ مارشل امریکہ گئے، امریکہ نے ان سے اس معاملے پہ رائے لی یا تجاویز لی گئی، اور اس کے بعد یہ جو دھول تھی وہ بیٹھی. اب کی بار پاکستان کا کردار کیا ہوگا اگر ایسا کوئی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کنڈیشنز لگائی تھی یہ غازہ کی اسٹیبلائزیشن فورس کی شمولیت میں، وہ تو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دی. اور اسرائیل کی طرف سے میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ بھی اب آ گیا جو میں نے پہلے کہا تھا، اخبارات میں پبلش ہوا ہے. آپ نے جو کہا تھا وہ پہلے سنواتے ہیں کہ یہ اسرائیل ترکی اور پاکستان کو نہیں ایکسپٹ کرے. یہ تب آپ نے کہا جب 19 دسمبر، اور ابھی اس معاملے پر کوئی واضح بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو اخبارات میں پبلش ہو چکی ہے. کیا کہا تھا سیٹھی صاحب نے؟ یاد ہوگا پرائم منسٹر نیتن یاہو نے 2012 میں ایران اور پاکستان کا حوالہ دیا تھا اور کہ کہا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں، مگر پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر بھی ہے اور یہ ویسے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیمانڈ بڑھے گی آگے. اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانی فوج آئے یہاں، اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم وہاں جائیں. تو یعنی پاکستان ترکی کے جیسے انجام سے دو چار ہوگا. ترکی کا یہ ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ترکی کی ہم فوج لینے سے انکار کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر پاکستان اور ترکی نہیں جائیں گے اس فوج میں. تو یہ پاکستان کے لیے آپ سکھ کا سانس سمجھیں گے؟ پاکستان میں اچھا ہوا نا، اسرائیل نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان اور ٹرکی ناٹ ایکسیپٹ. کنٹروورشل نہیں ہوگا. لیکن ایران کے معاملے پہ پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، کنڈیم کرے گا. پہلے بھی کنڈیم کیا تھا آفیشلی. ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، ان پرووکڈ ہے، یو کین ناٹ ڈو دس ٹو اے ساورن کنٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیا فرق پڑا؟ اچھا سیٹھی صاحب، ایران کی اگر اندرونی سیاست کو، اندرونی معاملات کو دیکھیں تو انقلاب ایران کے بعد اب یہ بڑے پیمانے پر ہم نے مظاہرے دیکھے 3 سالوں کے دوران. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں سینٹیمنٹ ہے پبلک کا، نعرے لگتے ہیں مرگ با امریکہ، اس کے ہوتے ہوئے یہ حکومت سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وہاں رجیم چینج ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ نارمل حکومت نہیں ہے. دس از اے ویری ڈکٹیٹوریل اینڈ آٹوکریٹک حکومت. کوئی وہاں اپوزیشن نہیں ہے اور بڑی سخت قسم کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے. بڑے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا. اور اگر تو کوئی صرف انٹرنل معاملہ ہوتا نا تو پھر اور بات تھی. یہاں کیونکہ امریکہ انوالوڈ ہے تو کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ نہیں، بہتر ہے ہم یہ اپنی اٹانومی رکھیں، اس رجیم سے ہی کنسیشنز لیں، مگر امریکہ کا ساتھ نہیں دینا ہم نے، کیونکہ امریکہ تو پھر کہیں اور لے جائے گا ہمیں. تو اس قسم کی وہاں سینٹیمنٹ بھی ہے. دیر از لاٹ آف اینٹی امریکنزم ہے، جو کہ نظر آیا تھا جب اٹیک ہوئی تھی تو سارے اب اسی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. اگر اس وقت عوام اس گورنمنٹ کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو شاید یہ گورنمنٹ اس وقت بھی چینج ہو جاتی. مگر بات یہ ہے کہ دن بدن حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں اور عوام بڑی گھٹن ہے، اور اب تو بے روزگاری اور بھوک بھی مسئلہ بن گیا. تو آئی تھنک امریکہ یہ سمجھتا ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور وینیزویلا کے بعد یہ کامیابی ہے نا، ایک پوری ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوا ہے کہ دیکھو جی امریکہ نے رجیم چینج کر دی. تو اب یہ رجیم چینج ایران کی باری ہے، اینڈ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ. دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ. ہر قسم کی ٹیکٹک استعمال کریں گے. اور آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے ویدر دی رجیم ول سروائیو یا کوئی کمپرومائز کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ کوشش کریں گے رجیم کہ سروائیول ہو جائے، کمپرومائز کر لیتے ہیں.
مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ سمجھے گا کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک دھکا اور دوں تو کام پورا ہی ہو جائے گا, یا اسرائیل یہ چاہے گا کہ نو کیری آن اور ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا نہیں کافی ہو گیا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں جائے گی یہ بات, بٹ آئی تھنک ڈیفینیٹلی یا تو اس گورنمنٹ سے کافی میجر کنسیشنز لیں گے وہ, ٹھیک ہے, اس کو کمزور کر دیں گے اور اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ دھکا لگا دیں گے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ اس دفعہ دے ول گو آل آؤٹ. لیکن یہاں پر خطے میں عزائم امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے مختلف بھی ہیں. اسرائیل نے جو اقدام کیا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا, اس میں کیا راز پوشیدہ ہے, کیا حکمت ہے پیش نظر؟ اسرائیل کے بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب, یہ جو جتنے بھی محاذ جن کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں تھوڑے بہت اشارے پچھلے سال میں موجود تھے, لیکن یکدم جو واقعہ یمن کو لے کر ہوا جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سامنے آ گئے, اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو وقت لگا. بٹ آپ اگر اس پیش رفت کو, اس اٹیک کو جو سعودی عربیہ کی جانب سے کیا گیا اور وہ یو اے ای کی فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا, اس کو سامنے رکھیں, اور پھر اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام, اس کے محرکات کیا ہیں, کنیکٹڈ کیسے ہیں؟ دیکھیے یمن جو ہے نا, اس کے اندر 3 پلیئرز ہیں. ایک پلیئر ہے ہوتھیز, ایک پلیئر ہے سعودی عربیہ اور ایک وہاں کی پروویژنل گورنمنٹ, اور ایک پلیئر ہے ساؤتھ کے اندر ریبلز جس کو سپورٹ یو اے ای کرتا ہے. اچھا, اب تو یہ 3 پلیئرز ہیں. ایک ہوتھیز ہیں جن کے خلاف سارے ہی ہیں, یو اے ای بھی خلاف ہے, سعودی عربیہ بھی خلاف ہے, امریکہ بھی خلاف ہے, اسرائیل سارے خلاف, بیکاز وہ اس وقت وہ جو سارا جو آئل کا راستہ ہے نا, جو شپس, ان کو وہ تھریٹن کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی ایوری بڈی از اگینسٹ ہوتی, اور ان کے پیچھے ایران ہے. ان کے پیچھے ایران. جی اچھا, اب آپ آئیے کہ یہ باقی جو مسئلے کیا بن گئے ہیں آپس میں, یہ کیا لڑائی جھگڑے ہوئے. سعودی عربیہ اور یو اے ای ایک ہی صفحے پہ تھے, مگر پھر یو اے ای نے کچھ تھوڑی بہت سپورٹ کسی سدن جو پروویژنل کاؤنسل ہے, ساؤتھ پروویژنل کاؤنسل, اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, بیکاز وہ چاہتے تھے کہ وہ جو پورٹ ہے جہاں ان کا کوئی اثر رسوخ ہے کہ وہ یو اے ای کے کنٹرول میں ہو, اور وہ اس فورس کے ذریعے وہ کرنا چاہ رہے تھے. سعودی عربیہ جو ہے وہ جو مین گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اپ ان دا نارتھ. تو اب سعودی عربیہ بڑا تنگ آیا ہوا تھا. پہلے تو اس نے کوشش کی یو اے ای والوں کو سمجھانے وانے کی, تو پھر ہوا یہ کہ یو اے ای والوں کو جو سدن جو ریبلز ہیں وہ انہوں نے بہت سے میجر ایریاز جو ہیں وہ راتوں رات کیپچر کر لیے. سعودی عربیہ بڑا اپسیٹ ہو گیا, بیکاز دوز آر دی آئل پروڈیوسنگ ایریاز. یہ آئل جہاں بھی ہے نا از اے میجر ایشو, سونگ کے پہنچ جاتے ہیں, آئل اینڈ ڈائمنڈس, ٹھیک ہے, اور آج کل آئل اینڈ منرلس, ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں بلڈ ڈائمنڈس ہیں نا, ناؤ اٹس بلڈ منرلس, آئل تو تھا ہی آلویز بلڈ. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد سعودی عربیہ گاٹ ویری اپسیٹ اینڈ دے اسٹارٹڈ بامبنگ, وہ جو دستے آئے ہیں فرام دا ساؤتھ.